کہ بس جنگ ختم ہو گئی، مسلمان جیت گئے، کافر میدان چھوڑ گئے، بھاگ گئے۔ اس پر وہ اپنے امیر کے کہنے سمجھانے کے باوجود بھی وہ مورچہ چھوڑ کے نیچے اترے، تقریباً 38 آدمی۔ تو اور اسی خطا کی وجہ سے ساری جیتی ہوئی جنگ وہ شکست میں بدل گئی۔ مال غنیمت جو پہلے مل چکا تھا وہ واپس ہو گیا، بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، بہت سارے مسلمان زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ اور وہ اسی وجہ سے ہوا، کس وجہ سے؟ کہ امیر کی نہیں مانی۔ اب یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے بظاہر، بھئی نہیں مانی، جان کے نہیں مانی، اجتہادی خطا تھی، وہ کوئی نافرمانی کے طور پہ نہیں مانی، اجتہادی خطا تھی۔ انہوں نے سمجھا یہ ہے کہ یار اب ماننا نہ ماننا برابر ہو چکا، مقصد تو حاصل ہو گیا، ہمیں جس مقصد کے لیے یہاں بٹھایا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، تو اب ہم کیوں فضول بیٹھے رہیں؟ میں نے اگلے دن عرض کیا تھا کہ اگر وہاں بیٹھے رہتے تب بھی ان کو مال غنیمت کا حصہ وہی ملنا تھا، جو نیچے چلے جاتے وہاں جا کے مال غنیمت خود جمع کرواتے تب بھی حصہ وہی ملنا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی لالچ کی وجہ سے گئے ہیں کہ اب حصہ بڑھ جائے گا، حصہ تو وہی رہنا تھا، وہی بیٹھے رہتے تب بھی وہی حصہ ملنا تھا، نیچے چلے گئے تب بھی وہی حصہ ملنا تھا۔ لیکن اس کو بھی قرآن نے دنیا طلبی کہا، پیچھے گزرا ہے کہ بعض تم میں سے دنیا چاہتے تھے، اس کو بھی قرآن نے دنیا طلبی کہا، اور اتنی سی لغزش اپنے بڑے کا کہنا نہ ماننا۔ اب یہاں پر ایک لفظ اور بھی میں عرض کروں، ہم مسلمان کہاں جا چکے ہیں؟ ایک امیر وہ ہے کہ ہم 10 جماعت کے ساتھی ہیں، 15 ساتھی ہیں، کسی سفر پہ جا رہے ہیں، کسی دینی کاز پہ جا رہے ہیں، کسی دنیاوی کام کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ ہیں کہ جب تم 5-10 بندے کہیں سفر کرو، 2-4 بندے، تب بھی ایک کو اپنا امیر بنا لو۔ اس میں یہ بھی قید نہیں ہے کہ وہ تمہارا سفر دین کا ہو یا دنیا کا ہو، بے شک دنیا کے کام کے لیے بھی جا رہے ہو، پھر بھی اپنے بڑے کسی ایک کون میں سے امیر بنا لو کہ بھی اس سفر کے سارے معاملات کا بڑا یہ ہے، امیر بنا لو۔ اب امیر کی ایک یہ امیر ہے جس کو ہم نے اپنے مشورے سے مقرر کیا۔ اب ذرا غور کریں، ہر ایک گھر میں جو والد ہے اس کو اللہ نے گھر کا امیر مقرر کیا ہے۔ ہر ایک گھر میں ایک بڑا ہے کہ نہیں، اور اس کو امیر کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ جو امیر ہم 4-5-10 بندوں نے اپنے مشورے سے مقرر کیا، اگر اس کی ادنا سی نافرمانی ہو تو اس کی نحوست ہے، اس کا نقصان ہے۔ اور جو امیر میرے اللہ نے میرے اوپر مقرر کیا ہے، اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو پھر کتنا وبال آئے گا، پھر کتنا نحوست آئے گی، پھر کتنا بے برکتی آئے گی۔ اور یہ نافرمانی ہر گھر میں ہو رہی ہے، ہر گھر میں چھوٹے بڑے کی نہیں مانتے، ہر گھر میں اولاد باپ کی نہیں مانتی، پھر دنیا کے سامنے شکوہ کرتے پھرتے ہیں، او جی گھر میں برکت نہیں ہے، او جی گھر میں اتفاق نہیں ہے، او جی آمدنی پتہ نہیں پیسے جاتے کہاں ہیں، مزدوری ملتی نہیں ہے، روزگار ملتی نہیں ہے، پھر شکوہ کرتے پھرتے ہیں، روتے پھرتے ہیں۔ اور یہ بیماری میں عرض کر رہا ہوں بڑے کی نہ ماننے والی ہر گھر کے اندر ہے۔ ایسے گھروں میں بھی ہے جو گھر پکے پکے بڑے بڑے اپنے آپ کو دیندار کہتے اور سمجھتے ہیں، ان گھروں کے اندر بھی یہ بیماری ہے۔ تو امیر کی نہیں مانی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں امیر مقرر کیا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر کو کہ تم 50 آدمی ہو، تمہارا امیر یہ ہے، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، چاہے ہمارا معاملہ فتح کا ہو، شکست کا ہو، کچھ بھی ہو، تم نے یہاں رہنا ہے، جب تک تمہیں یہاں سے کہا نہیں جائے گا تم نے اس جگہ سے نہیں ہلنا۔ ادھر جنگ فتح ہو گئی، مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، کافر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب ان صحابہ نے دیکھا کہ ہم کس لیے بیٹھے ہیں بھائی، ہمیں بٹھایا تو اس لیے تھا کہ کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، وہ تو بھاگ گئے، اب ہم کیوں بیٹھے رہیں؟ امیر نے روکا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک ہمیں کہا نہ جائے ہم نے یہاں سے نہیں ہلنا، ہم نے یہاں رہنا ہے۔ انہوں نے کہا امیر صاحب مقصد تو پورا ہو گیا یہاں بیٹھنے کا، پھر کیوں بیٹھے؟
اب اس اجتہادی خطا میں باوجود امیر کے کہنے سمجھانے کے وہ صحابہ چلے گئے۔ تو قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے منہ موڑ لیا، جنہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، جو وہاں سے منہ موڑ کے چلے گئے، منکم تم ہی میں سے، تھے وہ خالص صحابہ، تھے وہ مخلصین صحابہ، ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ کبھی کبھی مخلصوں سے بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی نیکوں سے بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، اور یاد رکھیے ہر نیکی میں اللہ نے مقناطیسی قوت رکھی ہے، ہر نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کے لاتی ہے۔ جتنا آپ نیکی کرتے چلے جائیں گے اتنا اور نیکیوں کی طاقت اور توفیق جسم میں بڑھتی چلی جائے گی، یہ پکی بات ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ آپ نے ایک نماز پڑھی، دوسری نماز کے لیے آپ کا جی چاہے گا، دو نماز پڑھیں گے تیسری کا جی اس سے زیادہ چاہے گا۔ آپ ایک مہینہ پکی نماز پڑھ کے دیکھیں، آپ کو نماز چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا۔ ہر نیکی کے اندر اللہ نے مقناطیسی قوت رکھی ہے، وہ اور نیکی کی استعداد پیدا کرتی ہے، طاقت پیدا کرتی ہے، روح کے اندر قوت آتی ہے، اس سے اور نیکی کی توفیق ملتی جاتی ہے، نیکی آسان ہوتی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہر گناہ کے اندر بھی مقناطیسی قوت ہے، ہر گناہ کے اندر گندی نحوست ہے کہ اس سے دوسرے گناہ پر بندہ جری ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے، پھر دوسرے سے تیسرے پر اور بہادر ہو جاتا ہے، پھر چوتھے پانچویں پر اور بہادر ہو جاتا ہے۔ ایک نماز چھوڑ کے دیکھیں، دوسری چلی جائے گی، دوسری چھوٹے گی، تیسری چلی جائے گی، نتیجہ کچھ دنوں کے بعد پرواہ ہی نہیں ہوگی میں نے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ ایک بچہ روزانہ تلاوت کرتا ہے، ایک مرد عورت روزانہ تلاوت کرتے ہیں، ایک دن ناغہ ہو گیا تو تھوڑا احساس ہوگا کہ میری تلاوت رہ گئی، دوسرے دن پھر ناغہ ہوگا، احساس ہوگا لیکن کچھ کم ہو جائے گا، تیسرے دن ہوگا پھر معمولی سا، پھر احساس سے مٹ جائے گا کہ میری کوئی تلاوت والا عمل رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ گناہ کے اندر بھی یہ نحوست ہے کہ بندہ ایک گناہ کر کے وہ ایک گناہ نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر گناہوں کا دروازہ کھول لیتا ہے۔ اس لیے ہر گناہ میں بھی یہ نحوست ہے۔ یہاں پر اشارہ کیا حالانکہ میں عرض کر رہا ہوں یہ مخلصین صحابہ ہیں، اور کل میں صحابہ کرام کے بارے میں اہل السنت والجماعت کے عقیدے پر وضاحت سے بحث کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام کتنی بلند مقام شخصیات ہیں، لیکن یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کو شیطان نے یہاں پھسلایا کہ وہ امیر کے کہنے سمجھانے کے باوجود بھی وہاں سے چلے گئے، اور کیوں ایسا ہوا؟ یہ ان کے کسی پہلے گناہ کی شامت تھی، یعنی یہ کوتاہی جو ان سے ہوئی یہ کسی اور گناہ، پہلے گناہ کی نحوست تھی۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے، پھر ہم کس کھاتے میں ہیں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے منہ موڑا تم میں سے، یعنی امیر کی بات نہیں مانی۔ اب اس سے آپ سمجھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے دور خلافت میں یہ ارشادات فرمائے تھے، وہ آج بھی اقوال عمر میں لکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا لا اسلام الا بالجماعت، اس وقت تک انسان کا اسلام کامل مکمل محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک وہ جماعت اہل سنت والجماعت کے ساتھ جڑ کے نہیں رہے گا۔ جماعت سے مراد کوئی تبلیغی جماعت یا جمعیت علماء اسلام یا فلاں جماعت نہیں ہے، جماعت سے مراد جس کو ہم جمہور کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے اہل علم، اہل تقوی علماء کی کثرت، جدھر ہو آپ اپنے آپ کو ادھر ڈالیں، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ اس گروہ میں اپنے آپ کو ڈالیں، ادھر اپنے آپ کو ڈالیں، ان سے شذوذ نہ کریں۔ من شذ شذ فی النار، جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے وہ بھیڑیا کا شکار ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو علماء، اہل اللہ جدھر زیادہ ہیں، جدھر کثیر ہیں، انہی کے ساتھ جوڑیں۔ فرمایا جو مسلمانوں کی جماعت میں جڑ کے ان کی تعداد کو بڑھاتا ہے، اللہ اس پر بھی رحمت فرماتے ہیں کہ اہل حق کی تعداد کو اس نے بڑھایا ہے، تو اپنا وزن اہل حق کی جماعت میں ڈالیں۔ تو فرمایا لا اسلام الا بالجماعت، جماعت کے ساتھ جڑے بغیر ایمان اسلام محفوظ نہیں رہتا۔ اور آگے فرمایا
ولا جماعت الا بالامیر، اور جماعت اس وقت تک قائم نہیں رہتی جب تک کسی ایک کو امیر مان کے اس پر اعتماد نہ کیا جائے۔ جماعت تب رہے گی جب آپ اپنے بڑے پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کریں گے۔ وطاعت الامیر واجبۃ، اور امیر کی اطاعت واجب ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے تم پر کسی کالے حبشی کو بھی امیر بنا دیا جائے تب بھی تم پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جو لشکر بھیجا تھا، جو ابھی راستے میں تھا، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال و وصال ہو گیا، اس میں حضرت عمر، حضرت ابو بکر، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، لیکن امیر اس میں بنایا تھا حضرت اسامہ بن زید کو، جو ایک غلام کا بیٹا تھا، غلام کا بیٹا تھا اور عربی النسل بھی نہیں تھا۔ اس کو امیر بنایا تھا کس جماعت پر؟ جس جماعت میں حضرت عمر جیسے لوگ بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام، علم کے لحاظ سے بھی، تقوی کے لحاظ سے بھی، صحبت نبوی کے لحاظ سے بھی بڑے مقام کے لوگ تھے، لیکن اس پر امیر ایک بچے نوجوان کو بنایا، اور وہ غلام زادہ تھا، غلام کا بیٹا تھا۔ مجال ہے کسی نے اعتراض کیا ہو کہ ہم بڑے حسب والے، بڑے نسب والے، بڑے تقوی والے، بڑے علم والے، اور ہمارے اوپر امیر اس کو بنا دیا؟ تو اس لیے یہ ضروری چیز ہے کہ اپنے بڑوں کی بات مانیں، ورنہ بڑوں کی نہ مانیں گے تو یہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی ناول نہیں ہے، قرآن ہمیں واقعات سنانے کے لیے نہیں ہے، قرآن ہمیں عبرت دلانے کے لیے ہے۔ یاد رکھیے، جس گھر میں اپنے سے بڑوں کا احترام نہیں ہے، وہ گھر والے الٹے لٹک جائیں، کروڑوں بھی کما لیں، اس گھر میں کبھی پوری نہیں پڑے گی، اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اگر علم میں برکت چاہتے ہو تو علم میں بڑوں کا احترام کرو جو علم میں تم سے بڑے ہیں۔ دنیا میں برکت چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کا، اپنے بڑے بہن بھائیوں کا احترام کرو۔ اور چچے کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا العم صنف ابیہ، چچا باپ کی طرح ہے، چچے کا وہی احترام کرو جو باپ کا احترام ہے۔ اگر یہ کریں گے تو اپنا فائدہ ہوگا، نہیں تو خود ہی ٹھوکریں کھائیں گے۔ تو فرمایا انما استزلهم الشیطان، ان کو پھسلایا شیطان نے، ببعض ما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے پہلے گناہ کیا۔ اب چونکہ تذکرہ صحابہ کا آیا اور کوہتائی کا آیا کہ صحابہ سے کوہتائی ہو گئی، تو میرے اللہ نے فوراً اعلان فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ تم کو معاف کر چکا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان کو معاف کر چکا۔ تو جب اللہ معاف کر چکا پھر تم کون ہوتے ہو؟ کسی ایک بندے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی صحابی کا تذکرہ کیا، اس کی کسی کوہتائی کو بیان کرنے لگا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میرا اللہ جب معافی کا اعلان کر چکا پھر تجھے اعتراض تان کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ میرا اللہ جس کے ساتھ معافی کا اعلان کر چکا، پھر اللہ ہی نے تو فرمایا کہ ان کو شیطان نے ہلایا پھسلایا اور کسی سابقہ گناہ کی شامت، لیکن پھر بھی ساتھ فرما دیا عفا اللہ عنہم، اللہ ان کو معاف کر چکا، اللہ نے ان سے درگزر کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا حوصلے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمد